ملتان میں انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک چارپائی پہ میت پڑی ہے اور وہ چادر میں اس ٹائم وہ میت لپٹی ہوئی ہے اور قبرستان میں موجود ہے۔ وہاں پر بہن اس ٹائم ایک والد صاحب اپنے بیٹے کی میت کو قبرستان میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، انتقال ہو چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی موت خود مرا ہے۔ یہ جملہ ہمیں اس چیز کے ڈاؤٹ میں ڈالتا ہے کہ اپنی موت خود مرنے کا کیا مقصد تھا۔ ایک بزرگ باپ کس طرح اپنے اس بچے کو گھر کی چادر میں لپیٹ کر لایا ہوگا قبرستان دفنانے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس میت کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو قبرستان میں لے کر آیا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس کفن دفن کے یا اسے دفنانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں اس کو ایسے ہی لے آیا ہوں، یہاں پر دفناؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ ناظرین، ملتان میں انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جو کہ میری اسکرین پر چل بھی رہی ہے۔ خالد ہے، اس کا نام دانش ہے، پتر کا عمر اس کی 25 سال ہے، قوم قریشی، رجا آباد۔ اچھا، یہ اپنی موت آپ مرا ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو دفن کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کی بہن ہے؟ آپ ان کی بہن ہے؟ کزن، چاچے کی بیٹی ہو؟ اچھا، یہ آپ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ سب لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی موت آپ مرا ہے۔ چلے، ہم آپ کے دکھ آتے ہیں، آپ بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ پریشان اللہ آپ دے، اللہ آپ کو صبر دے بھائی۔ ایک چارپائی پہ میت پڑی ہے اور وہ گھر کی چادر میں اس ٹائم وہ میت لپٹی ہوئی ہے اور قبرستان میں موجود ہے۔ وہاں پر بہن، کزن، بھائی اور باپ بھی اس چارپائی کے ساتھ موجود ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، جو میں اپنی رائے رکھتی ہوں کہ میں نے آج تک ایسی میت کو قبرستان میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر ہمیں کوئی لاوارثی میت ملتی ہے تو بھی کوئی فاؤنڈیشن والے، کوئی ادارے اس کی تدفین کرتے ہیں، کفن دفن کرتے ہیں اس کا، اور اس کو وہاں پر دفنایا جاتا ہے۔ اس ٹائم ایک والد صاحب اپنے بیٹے کی میت کو قبرستان میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں۔ 25 سال عمر ہے اس لڑکے کی جس کا انتقال ہو چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی موت خود مرا ہے۔ یہ جملہ ہمیں اس چیز کے ڈاؤٹ میں ڈالتا ہے کہ اپنی موت خود مرنے کا کیا مقصد تھا۔ والد صاحب کافی ہچکچا رہے ہیں، ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہے، بہنیں منہ چھپاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک جوان بھائی، آخرکار اگر فیملی میں اتنے لوگ موجود ہیں یا برادری ہے تو کیا آپ کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ باپ کس طرح اپنے اس بچے کو گھر کی چادر میں لپیٹ کر لایا ہوگا قبرستان دفنانے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس میت کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ قبر، کفن دفن، ان سب چیزوں کے پیسے اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ آج کل نہ تو ہم کچھ سیونگ کر پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا موجود ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح کوئی نبی آ جاتی ہے یا ہم لوگوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، ہمارے گھر کے میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی تدفین کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے تو آج کل کہا جاتا ہے کہ مرنا بھی انسان کو خوف کی طرف مبتلا کرتا ہے کہ اگر انسان مر جائے گا تو وہ کیا کرے گا، مر جانے کے بعد پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ کس طرح سروائیو کریں گے، وہ کس طرح تدفین کریں گے، یہ سب سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ لیکن ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قبرستان میں لے کر آیا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس کفن دفن کے یا اسے دفنانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں اس کو ایسے ہی لے آیا ہوں، یہاں پر دفناؤں گا۔ بس پہلے آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ دانش نامی شخص جس کی عمر 25 سال ہے، یہ اپنی موت خود مرا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ اور دیکھنا یہ ہوگا ہمیں کہ اگر یہ واقعی حقیقت ہے اور والد صاحب کے پاس بچے کو دفنانے کے پیسے نہیں تھے، اس کے کفن دفن کے پیسے نہیں تھے، تو کہاں گئے وہ لوگ جو ہمیں بچپن میں یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر سب سے پہلے ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد کا کوئی شخص اس طرح غربت میں مبتلا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، تو کہاں گئی ہماری وہ آخرت، کہاں گیا وہ سبق جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے؟ تو اس فیملی نے اس کو ایک کفن دفن کیوں نہ دیا؟ ایک کفن کے کپڑے کے لیے نیبرز نے، محلے داروں نے، ہمسایوں نے، رشتہ داروں نے، باپ، بھائی، بیٹوں نے، کسی نے بھی ایک کفن کا انتظام نہیں کیا۔ آخرکار ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ میرا یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کب انسانیت جو ہے وہ جاگے گی، کب ہم لوگ اس انسانیت کو سمجھیں گے کہ ہمیں اپنے حقوق کو کس طرح جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، ہمیں کس طرح دیکھنا ہے۔ کوئی سفید پوش انسان ہے، اس کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، نہیں پک رہا، اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر کے پیسے ہیں، کھانے کے پیسے ہیں، نہیں ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گاؤں کے ایریاز کی ہم بات کریں، کوئی
کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کھانے خود دے رہے ہوتے ہیں، چائے بن رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا۔ تو اگر یہ ملتان کا واقعہ ہے، ایک گاؤں کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ گاؤں کے لوگ کہاں گئے جو کہ یہ سب چیزیں ہوتی تھی؟ صبح صبح کی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا یہ شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کام کیا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، یا واقعی یہ حقیقت ہے جو ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے؟ باقی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ وقوع کیا تھا۔ ویورز، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیبہ امان کو دیں اجازت، ملتے ہیں کسی نئے انفارمیشن ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔